عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے اور پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ غیر اسلامی ہے، کہ اس کا ایک بھی ایجنڈا اگر اسلامی ہو یا دینی ہو یا پاکستانی ہو تو میں اس کے لیے تابعدار۔ یہ اسرائیل کا پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ دب جائیں گے اور بات جو ہے وہ چھوڑیں گے۔ خصوصاً یہ ٹارگٹ جو ہے اور یہ جو ٹاسک ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے ہیں۔ ایک سال کے اندر حکومت بھی گری اور ایک سال کے اندر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ مولویوں کا پتہ نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہا، یا آج تک کوئی بل اس نے لایا ہو، یا اس حوالے سے اسلامی حوالے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا مجلس عاملہ تشکیل۔ مردان میں گلنواز کاکڑ کے حجرے پر ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی امیر مولانا شجاع الملک نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا اسلامی اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا غیر اسلامی ہے۔ ہم رجیم چینج کو نہیں مانتے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور سامراجی غلامی سے نجات کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ مولانا شجاع الملک نے صوبائی مجلس عاملہ کا اعلان بھی کیا۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق مولانا شجاع الملک صوبائی امیر جبکہ عبدالوحید مروت ناظمی عمومی مقرر کیا گیا ہے۔ گلنواز کاکڑ صوبائی ترجمان کے طور پر کام کریں گے۔ اور رجسٹریشن کے لیے جو کہ ہمارے مرکزی کمیٹی نے بعد میں اسے منظور کر کے جو ہے اس میں ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اب اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جب الیکشن کمشنر صاحب جب تشریف رکھیں گے تو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ تو نام ہمارا جمعیت علماء اسلام ہے اور پہلے سے ہم رابطہ مہم میں بھی تھے۔ دوسرا جو ہے وہ نشان کے لیے ابھی تک ہم نے درخواست دی نہیں ہے۔ جب رجسٹریشن نوٹیفیکیشن ہمیں ملے گا تو ہم نشان کے لیے ہمارا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا پرانا جو نشان تھا جو کھجور کا درخت تھا تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ درخواست کریں گے، جس سے اس وقت میں بھی ہمارا نشان کھجور کا درخت تھا جب مفتی صاحب اس کے عوض میں صوبے کے چیف منسٹر بھی بنے۔ جو کمپین ہو رہا ہے ہمارے مزاج کے مطابق، جمعیت علماء ہند کے مزاج کے مطابق، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مزاج کے مطابق، اگر صرف یہ کمپین بھی کوئی بندہ چلا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت عمران خان اگر یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے اپنے خارجہ داخلہ اور خصوصاً دفاعی پالیسی میں، تو یہ جو ہے یعنی ٹھیک نعرہ ہے اور صحیح بیانیہ ہے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی اس سے نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی ہم نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آپ نے یہ دینا ہے یا وہ دینا ہے۔ اب اگر یہ جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں تو اگر لڑ رہے ہیں تو ہم ساتھ ہیں اور صف اول میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو باقی اس کو اگر کمپیئر کیا جائے، جو پراپیگنڈے کو پیچھے رکھ کر اگر کھلے ذہن سے، تو یہ جو 14 اگست کا پروگرام تھا جس میں ہمارے منسٹر حضرات جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، علماء کرام، وہ بھی تشریف فرما گئے، تو آیا یہ جو یعنی اس پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے اس پہ خرچ آیا ہے، اور اس کے لیے پورے مہینے تیاری ہوئی کہ اس کو کس طرح جو ہے اس میں ناچ گانا اور ڈانس وغیرہ کس طرح کریں گے۔ اس کے ریہرسل کے لیے کافی دن جو ہے وہ
پھر جو ہے ابھی یہ جو ٹرانسجینڈر، تو یہ جو بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اور یہ لوگ جس انداز سے اس کا بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے دفاع میں ہیں، پھر یہ سود کا جو پہلے بھی اور اب بھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں گننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام میرا پریس کانفرنس دیکھ لے اور صحیح دیکھ لے اور پھر بتائے کہ اس کا ایک بھی ایجنڈا اگر اسلامی ہو یا دینی ہو یا پاکستانی ہو تو میں اس کے لیے تابعدار۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہود کا ایجنٹ ہے اور ہمیں تو اسرائیلی۔ مولانا صاحب کراچی میں جلسہ فرما رہے تھے تو ایک بندے نے آواز لگایا کہ درباری ملا اور سرکاری ملا، لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد آباد۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ درباری تو میں ہوں اور سرکاری بھی میں ہوں، اس لیے کہ آدھا سرکار اگر مولانا صاحب نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام فا نہیں ہے، تو پھر سرکار جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ تو اس نے فوراً اس کو کہا کہ اسرائیلی مولوی بولو۔ اب ہمیں جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرائیل کا پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ دب جائیں گے اور بات جو ہے وہ چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں یہ آج کل پریس کا اور پرنٹ میڈیا کا اور خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر ایک لیڈر جو کچھ بھی کرتا ہے سب کو پتہ ہے، ہر ایک ننگا ہے۔ تو ابھی جو وزیر اعظم چلا گیا اور قطر کے ایئرپورٹ کے اندر رن وے پر، اس لیے کہ باہر تو اس کی تصویر آنی تھی، تو اس لیے جو رن وے پہ اس کی جو ملاقات ہوئی جو پاکستان کا ایروپلین اور اس کا اسرائیل کا، تو اس میں جو بات چل رہی ہے اور خصوصاً یہ ٹارگٹ جو ہے اور یہ جو ٹاسک ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے ہے۔ اس لیے 15 دن کے اندر اندر وہ چلے گئے سعودی عربیہ میں عمرے کے لیے اور پھر حج کے لیے، اور اس کے بعد جب ترک چلے گئے، ترکوں نے تو آلریڈی قبول کی ہے اور سعودی عربیہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ چلو پہلے پاکستان، پہلے ہم یا پہلے تم، یہ والی بات۔ تو اس لیے بار بار سعودی بھی جانا پڑتا ہے، اور بیچارہ جو ہمارا کیا ہے جو زیادہ جمہوری ہے وہ کیا ہے، وہ امریکہ کا جو صدر ہے اپنا جو بائیڈن صاحب، وہ بھی فوراً جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر اسرائیلی ہم ہیں اور اس کے لیے دوڑ دھوپ اور پریشانی شہباز شریف کو زیادہ ہے، ترجمان ہم ہیں اور پریشانی مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ ہے۔ یہ ایک محض بہانہ تھا کہ یار یہ اسرائیلی ہے، اس کے لیے تو کوئی بہانہ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ کہا کہ 300 ارب ڈالر آئے، تو میں نے اکثر جو ہے وہ تقاریر میں یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ یار 300 ارب ڈالر ہم کہاں رکھیں گے؟ 300 ارب ڈالر اگر کسی سیاسی بندے کے ساتھ ہو، واقعی اگر وہ سیاسی ہو تو پاکستان میں پھر وزیر اعظم کون بنے گا؟ اگر مجھے 300 ارب ڈالر ملے اور پھر مردان والوں کو خصوصاً میں نہ دکھاؤں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور آپ کے مردان کا وزیر اعظم ہے، پھر تو مجھے ذبح کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، اور پھر تو چاہیے کہ ایک بھی آپ کوریج مجھے نہ دے، خصوصاً یہ پریس والے، کہ اگر میں اتنا نالائق ہوں، پوری زندگی میں نے یہی کام کیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو باتیں ہیں یہ ابھی کھل کر سامنے آ گئی۔ الحمدللہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا تو یہ ہم کھول کے بیان کریں گے، پتہ نہیں 10 سال اس پہ لگے گا یا یہ ٹکانے لگے گا بھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ 1 سال کے اندر حکومت بھی گری اور 1 سال کے اندر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب بھی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اسمبلی کو جانا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کہ اگر مولانا قاسم صاحب جیسا امیدوار جو ہے وہ پی ڈی ایم کو مہیا ہو، میسر ہو، اور پھر جو ہے وہ 14 جماعتیں بھی اس کے پیچھے ہوں،
اور پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں. کمپین اور جھگڑے اور ساری پریشانیاں, اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا اب بھی یار یہ مولویوں کا پتہ نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہا. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا, یا اسرائیل کو یا ہندوستان کو. یہ کوئی تک بنتا نہیں ہے کہ یعنی اب اسرائیل کا مطلب ہے کہ اس کا یا باپ یا ماں جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ کے سازش کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ حکومت ختم ہو گئی. یعنی کوئی وزیر اعظم اب تک جو پاکستان میں بنا ہے وہ گرا ہی نہیں ہے. یہ بالکل گرا نہیں ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے, اور گر بھی نہیں سکتا. لوگوں کو فنڈ تو وہ حکومت دیتا ہے. اب یہ کس طرح گرتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ جو, اور جہاں ہمارے یہاں مظاہرہ تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ تھا, آپ کو یاد ہوگا, کچھ اگر ساتھیوں کو یاد ہے تو میں نے وہاں کہا کہ کراچی میں میٹنگ ہوئی اور پی ڈی ایم والوں کا اور یعنی سی آئی اے کا, اور میں نے کہا کہ سب کو اگر پیسے ملے یا ٹاس ملا ہے یا حکومت گرانے کا, یہاں جمہوریت ڈیریل کرنے کا, تو وہ تو خیر ہے. لیکن اگر مولانا صاحب اپنے آپ کو شیخ الہند کا سپاہی بھی کہے یا اس جماعت کا سربراہ بھی کہے اور وہ بھی اس میں حصہ دار ہے, تو یہ شرم والی بات ہے. تو سب سے زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ شرم اس سے زیادہ شرم جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کہ ہم جو بائیڈن کی تعریفیں کرنے لگے, یا پھر جو ہے اس کا یعنی اس ڈرون حملوں کا حصہ بنے, یا سوات اور منیر اور اس کے اپنے قوم کے آپریشن کا حصہ بنے. ٹھیک ہے, ہم حصہ نہیں بن سکتے, مطلب یعنی یہاں کے زمین کو استعمال کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے. تو میرے خیال میں کہ یہ پی ڈی ایم اس وقت جو اس کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں, یا یہ باقاعدہ یعنی حالات کے حوالے سے کہ پاکستان اگر یہ غلام ہے تو ظاہر ہے اس کو ترقی ہونا ہی نہیں ہے. مطلب اس نے ترقی یا ذہنی ترقی بھی اس نے کرنا ہی نہیں ہے, اس کے اخلاق ٹھیک ہونے ہی نہیں ہے. دن بدن جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے, اور پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ غیر اسلامی ہے. اور اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں مدینہ ریاست کے, یا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی اقوام متحدہ میں جو اسلامی فوبیا اس کے حوالے سے جو پوری دنیا کے لیے جو پروگرام دیا یا جو تقریر کی یا پورا اقوام عالم کو متوجہ کیا اس طرف, اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ دن منایا جائے گا 14 مارچ. تو اس حوالے سے یا صوبہ خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں اگر ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں, یہ پہلی حکومت ہے. اس وقت صرف ایک وہ ضیاء الحق نے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جو عہد والا مسئلہ تھا اس میں باقاعدہ مولانا صاحب شریک تھے کہ نواز شریف کے. اب یہ جو اس کا ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ شریک ہے. اور اس حوالے سے جو حکومتوں نے اس سے جان چھڑانے کی, ناموس رسالت کے دفعات سے جان چھڑانے کی جو اقدامات کی ہیں, مجھے آپ دکھائیں کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی کردار ہو, یا آج تک کوئی بل اس نے لایا ہو, یا اس حوالے سے اسلامی حوالے سے اسلام کے لیے اگر کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے, عمران خان نے یا اس کی ٹیم نے جو ہے اس نے باقاعدہ وہ جو رحمت للعالمین اور یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے یا اسمبلی کے اس کے اوپر لکھنے کے قرارداد کے حوالے سے کہ انا خاتم النبیین, تو یہ ساری چیزیں ناموس رسالت کے حوالے سے ان لوگوں نے پاس کیے ہیں یا اس پہ کام کیا ہے. باقی کسی نے نہیں کیا. اگر کسی نے کیا ہو تو سامنے لائے. اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ
چھپ نہیں سکتا، کوئی اس کو غبن نہیں کر سکتا، تو اس لیے اگر وہ سامنے لائے تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے حوالے سے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان لڑ رہا ہے، اس لیے ہمارا اس کے بیانیے کے ساتھ مکمل اتحاد اور اتفاق ہے۔